اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات صلوات بر محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات بر محمد و آل محمد عبادت سمجھتے ہوئے بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد یہاں کریں اس کو، یہاں کریں بس ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیں آپ، اسے یہاں فکس کریں اس کو۔ چلیں بس ٹھیک۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، قبل اس کے کہ میں تلاوت کردہ آئے مبارکہ کے ذیل میں معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی نظر کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ ایسا ہدیہ کیا جائے کہ آپ کی زمین ذہن زرخیز ہو جائے، تاکہ آسانی سے اس میں معرفت کے 5، 12، 14 تخم بو سکوں۔ برادران اہل سنت کے ایک عظیم محدث، مفکر اور مؤرخ گزرے ہیں، مولانا مودودی علیہ رحمہ۔ ان کا قبلہ زندگی میں معمول تھا، بچوں کے سکولوں میں جاتے تھے، بچے سوال کرتے تھے اور مودودی صاحب سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ ایک دن مودودی صاحب ایک کلاس روم میں تشریف فرما تھے اور بچے سوال کر رہے تھے اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق۔ کسی بچے نے سوال کیا، علامہ صاحب بتائیے خدا کتنے ہیں؟ تو مودودی صاحب نے فوراً جواب دیا، بیٹا ایک۔ علامہ صاحب واجب نمازیں کتنی ہیں؟ مودودی صاحب نے فوراً جواب دے دیا۔ علامہ صاحب بتائیے واجب روزے کتنے ہیں؟ علامہ صاحب نے فوراً جواب دے دیا۔ مودودی صاحب نے دیکھا کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بار بار سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور ٹیچر اسے اشارہ کرتا ہے کہ ہاتھ نیچے کرو۔ بچہ قبلہ سہم کے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ مودودی صاحب نے بچے کو قریب بلایا اور بلا کے پوچھا، بیٹا تو سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی علامہ صاحب سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مودودی صاحب نے کہا بیٹا تو ٹیچر سے نہ گھبرا، تو سوال کر۔ اس بچے نے کہا علامہ صاحب آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سوال سننا تھا، پہلا جملہ مودودی صاحب کی زبان سے نکلا، بیٹا تو شیعہ تو نہیں؟ اس نے کہا علامہ صاحب ہوں تو میں شیعہ، لیکن میرے شیعہ ہونے کا اس سوال کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہے مجھے بتائیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو مودودی صاحب کے چہرے پہ پسینہ پھیل گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تاریخ کا عالم ہوں، میں تفسیر کا عالم ہوں، میں حدیث کا عالم ہوں، میں رسول اللہ کا کوئی فرمان سنا سکتا ہوں، تاریخ کا کوئی واقعہ بتا سکتا ہوں، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بتا سکتا ہوں۔
بیٹا وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مدبر امور ہے، وہ پوری کائنات چلاتا ہے۔ بیٹا میں حقیر کیا جانوں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا علامہ صاحب اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بیٹا جلدی بتا۔ بچے نے ہاتھ باندھ کے کہا علامہ صاحب اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا۔ آل محمد آپ کو سلامت، آل محمد آپ کو سلامت رکھ۔ آپ کی سماعتیں بیدار ہو گئی ہیں اور زمین ذہن زرخیز ہو گئی ہے، اور اب اس زمین کا استحقاق ہے کہ وہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں جو آپ کی سماعتوں سے آپ کے قلوب میں اتر جائیں۔ عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے ذات واجب الوجود نے، ایک مسئلہ ہے جس کا حل پیش کیا ہے اللہ نے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اے انسانوں اگر تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ناسمجھ ہو، لا علم ہو تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ میری کوشش ہوتی ہے میں جتنی دیر ممبر پہ پڑھوں ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں، اور میں سامعین کا وقت بڑا قیمتی سمجھتا ہوں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کچھ پیغامات ہیں جو آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کو مجھے ہدیہ کرنا ہے۔ اگر تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، لا علم ہو، ناسمجھ ہو تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، عالم اسلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ اہل ذکر کون سے ہیں جن سے سوال کرنا ہے۔ کسی نے کہا استاد اہل ذکر ہے، کسی نے کہا نہیں بزرگان دین جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل ذکر ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے استدعا کروں گا کوئی قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ ذاکر تو بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا۔ میں تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھوں گا کہ کوئی سند کا انکار کرے، میں کوئی حدیث پیش نہیں کروں گا کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے۔ میں قرآن کے سوال کا جواب قرآن ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا علم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، نہ سمجھ۔ تو اے قرآن ہم کیسے سمجھیں کہ وہ اہل ذکر کون ہیں؟ ہم جاہل بھی ہیں، ہم ناسمجھ بھی ہیں، ہم لا علم بھی ہیں، ہم ان پڑھ بھی ہیں، سوال بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن تو بتا وہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو دیکھیے قرآن جس نے آج تک سنا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، وہ آج اس محفل میں اگر تشریف فرما ہے تو وہ دیکھے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا کیسے معجزہ ہے۔ آیت وہی ہے، اور آیت بھی طویل نہیں، لفظ بھی 2 ہیں، 2 لفظوں ہی میں پتا چلے گا کہ اہل ذکر کون ہے۔ سوال بھی وہی، جواب بھی وہی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ یہ آیت ہے قبلہ سوال، لیکن میں اسی آیت کی بارگاہ سے رجوع کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے جو آیت سوال ہے وہ جواب کیسے دیتی ہے۔ لفظ بھی 2 ہیں، اگر آپ کے سامنے اہل ذکر کی تصویریں ابھر آئیں تو یہ آپ کی بصیرت کا، آپ کی بصارت کو تحفہ ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جو خود سوال نہ کرتے ہوں۔ سماعتیں بیدار ہوں گی تو 4 جملے ہدیہ کر پاؤں گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہوں گے جو خود سوال نہ کرتے ہوں۔ دیکھیے لفظ پھر وہی ہے، نتیجہ نیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہتے ہوں کہ میں گھر سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اس کا مطلب اہل ذکر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خود سوال نہیں کرتے، سوال کا جواب دیتے ہیں۔
دوسری نشانی یہ ہے کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں آتے. کائنات کے مروجہ علوم استعمال کرنے کے بعد 14 صدیوں میں علماء اسلام، محدثین، مفکرین، محققین تلاش نہیں کر پائے کہ وہ اہل ذکر کون ہیں جن سے سوال کرنا ہے، جسے آج تک ان اہل ذکر کا پتہ نہیں چلا. خدا کی قسم ایک لمحے میں دکھا رہا ہوں کہ وہ اہل ذکر کون ہیں جن سے سوال کرنا ہے. اور لمبی چوڑی کتابیں نہیں، ایک جملہ ہے خدا کا، ایک جملہ ہے ایک عبد خدا کا. دونوں جملوں کو ملائیے، اہل ذکر آپ کے سامنے نہ ہو، ہم مذہب چھوڑ دیں. خدا کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے سلونی، مجھ سے سوال کرو. یا علی یا علی یا علی یا علی. میں آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. بسم اللہ، توجہ ہے حضور. قرآن کہتا ہے سوال کرو اہل ذکر سے. اگر کسی اور نے دعویٰ کیا ہے تو آپ بتا دیجئے، اور اگر دعویٰ کیا ہی ابو طالب کے بیٹے نے ہے، علی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی، سوال کرو، تو پھر علی نے بتا نہیں دیا کہ وہ اہل ذکر کون ہیں. قدیم ازادار تشریف فرما ہیں، لا تعداد مرتبہ اپنے واعظین سے، خطباء سے، علماء سے علی ابن ابی طالب کا دعوی سلونی سماعت کیا ہے. اگر سماعت بیدار ہوں اور سماعتوں کا قبلہ یہ مقدس منبر ہو تو میں سلونی کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. ایک لمحہ بھی انشاءاللہ آپ کا ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سلونی کی ہسٹری عرض کر رہا ہوں. سلونی کی ابتدا کیا ہے، سلونی کا نقطہ منتہا کیا ہے، سب سے پہلے کس نے دعوی سلونی کیا. توجہ ہے حضور. اچھا میری ایک مجبوری ہے، میں جب تک گفتگو کروں گا بات موضوع کے ہی مطابق ہوگی. دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کرنے کی مجھے عادت نہیں. سب سے پہلے دعوی سلونی کس نے کیا؟ کتاب کا حوالہ لیجئے، وسائل الشیعہ. معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے دعوی سلونی خود اللہ نے کیا ہے. کب؟ رجب کی پہلی شب جمعہ. معصوم فرماتے خدا نے فرشتوں کو حرم کعبہ میں اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا یا ملائکتی سلونی اما شئتم، اے فرشتوں جو چاہو مجھ خدا سے سوال کرو. مکتب الہی کے تلامذہ سوال کرتے رہے، خدا جواب دیتا رہا. تب سے خدا کی سنت بن گئی، رجب کی پہلی شب جمعہ آتی ہے، خدا اپنا مکتب سجاتا ہے اور منبر الوہیت سے آواز دیتا ہے سلونی، سوال کرو. فرشتے سوال کرتے ہیں، خدا جواب دیتا ہے. یہ ہے پہلا دعوی سلونی. پھر دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ پھر کتاب کا حوالہ لیجئے، بہار الانوار، علامہ محمد باقر مجلسی علی اللہ مقامہ. معصوم فرماتے ہیں دوسرا دعوی سلونی کیا ہے صالح نبی نے. اپنی قوم اور بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا اہل قریتی سلونی اما شئتم، اے بستی والوں جو چاہو مجھ صالح سے سوال کرو. اب جو سوال قبلہ بستی والوں نے کیا ہے وہ بہار الانوار میں درج. بستی والوں نے کہا صالح تو نے دعوی سلونی کیا ہے، ہمارا سوال یہ ہے جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال. روایت کہتی سوال کا سننا تھا، جناب صالح نے جانب عرش دیکھا اور دیکھے کہ پروردگار یہ میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے آسان ہے. دعوی سلونی کرنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا جی؟ صالح نبی نے. یہ تو بھی پتا چلے گا کس کی اجازت سے. دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ صالح نبی نے. تیسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟
پھر کتاب کا حوالہ لیجئے صحیح بخاری، تیسرا دعوی سلونی صاحب صحیح بخاری نے لکھا، تیسرا دعوی سلونی خود رسول اللہ نے کیا ہے۔ منبر پہ بیٹھ کے کائنات کے رسول نے فرمایا ایھا الناس سلونی، تمہید ختم ہو گئی ہے، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کائنات کے رسول نے منبر رسالت پہ بیٹھ کے کہا سلونی، اے انسانوں سوال کرو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کائنات کے رسول نے اپنے منبر سے سلونی کہہ کے دنیا کو یہی بتایا تھا کہ جب میں چلا جاؤں اس منبر پہ اسے بٹھانا جو سلونی کہہ سکتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، آل محمد آپ کو سلامت رکھ۔ اچھا میرے ساتھ ایک مرتبہ دوہرا دیجئے، پہلا دعوی سلونی کس نے کیا ہے؟ دوسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ تیسرا دعوی سلونی کس نے کیا؟ چوتھا دعوی سلونی کیا ہے وارث و مالک منبر سلونی نے۔ اب میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں کہ علی نے پہلی مرتبہ سلونی کب کہا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، زحمتیں آپ کی تمام ہو گئی ہیں، تمہید ختم ہو گئی ہے۔ پہلی مرتبہ علی نے دعوی سلونی کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں نہیں، خدا کی قسم 16 رجب حرم کعبہ غلاف عصمت میں لپٹا ہوا قرآن ناطق رحل رسالت پہ بلند تھا۔ تاریخ کہتی ہے حرم کعبہ مشرکین مکہ سے بھری ہوئی تھی۔ جب علی کو نکلتے ہوئے مشرکین نے دیکھا، مشرکین نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری، یہاں تو ہمارے لات کا قبضہ تھا، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آیا؟ یہاں تو ہمارے منات کا قبضہ تھا، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آیا؟ یہاں تو ہماری عزا دیوی رہتی تھی، یہ بچہ اس گھر میں کیسے آیا؟ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے 16 رجب حرم کعبہ میں پوچھو 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 کی پکار تھی۔ کسی نے کہا لات سے پوچھو، اس نے کہا لات تو بولتا ہی نہیں۔ کسی نے کہا منات سے سوال کرو، اس نے کہا وہ تو کلام ہی نہیں کرتا۔ کسی نے کہا عزا دیوی سے پوچھو، اس نے کہا وہ تو بولتی نہیں۔ روایت کہتی ہے پوچھو 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 کی پکار تھی کہ 3 دن کے ابو طالب کے لال کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ علی نے دائیں سے بائیں دیکھ کے کہا مشرکین مکہ، نہ لات سے پوچھو، نہ منات سے پوچھو، نہ عزا سے پوچھو، سلونی مجالی سے پوچھو۔ یہ ہے علی کا پہلا دعوی سلونی، بسم اللہ، یہ ہے علی کا پہلا دعوی سلونی۔ علی نے خدا کی قسم ظاہری 3 سال کی عمر میں صرف دعوی سلونی نہیں کیا، محمد مصطفیٰ کی ہتھیلیوں پر علی نے عجیب معجزہ دکھایا ہے۔ شیعہ حیدر کرار سے کہا جاتا ہے کہ یہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے۔ ہماری کیا مجال ہے، ان ممبروں سے ہم بیان کرتے ہیں علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، محمد میرا آقا ہے۔ کہتے ہمیں ہیں، لیکن جائیے مطالب الصول پڑھیے، نہیں ادنا نہیں، اگر علی ادنا ہے تو پھر اعلی غلام کون ہے؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبید میں سے ایک عبد ہوں۔ یہ کبھی موضوع ہوا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ عبد ہوتا کیا ہے۔ ہم نے نہیں کہا، صاحب مطالب الصول نے لکھا۔ درو گو را حافظہ نباشد، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کتاب پڑھیے، آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے۔ ایک صفحے پہ لکھا کہ غار ہرا میں جبریل نے آ کے رسول سے کہا اقرا، پڑھ۔ جواب میں معاذ اللہ رسول نے کہا مانا بیکاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی صاحب مطالب الصول کے رائٹر نے ایک صفحے پہ لکھا کہ رسول نے جبریل کے اقرا کے جواب میں کہا میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر دوسرے صفحے پہ لکھا کہ جب 3 دن کے علی کو ہتھیلیوں پہ لے کر رسول نے علی کی چہرے کی زیارت کی تو علی کو پہلا جملہ رسول نے یہی کہا یا علی اقرا، علی پڑھ۔
اب صاحب مطالب الصول لکھتا ہے جیسے ہی رسول نے علی سے کہا یا علی اقرا، علی پڑھ. اب پتہ نہیں وہ کون تھا جس نے جبریل کے اقرا کے جواب میں کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. خدا کی قسم صاحب مطالب الصول نے لکھا کہ جیسے ہی 3 دن کے علی کو رسول نے ہتھیلیوں پہ دیکھ کے کہا یا علی اقرا، علی پڑھ، ہتھیلیوں پہ مچل کے ابو طالب کے لال نے کہا ماذا اقرأ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حکم کر، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. یہ ہے علی کا پہلا دعوی سلونی. سماعت بیدار ہوں تو بتاؤں پھر علی نے دوسرا دعوی سلونی کب کیا ہے؟ جب کائنات کے رسول نے باعتبار ظاہر آنکھیں بند کی. رسول اللہ ابتدا میں کھجور کا ایک تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز فرمایا کرتے تھے. یمن کا قبلہ ایک شخص آیا، یمن کا. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنوا دوں. رسول نے فرمایا کوئی حرج نہیں. یہ جو ممبر آپ مجالس میں دیکھتے ہیں یہ اسی ممبر کی یادگار. اس نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوایا. لیکن یہ ممبر بنوا کے دینے والا بندہ کوئی بڑا زیرک اور دانا تھا. مجھے نہیں پتا اس کے ذہن میں کیا تھا، لیکن آپ اس کی ذہانت محسوس کریں گے جب جملہ ہدیہ کروں گا. اس نے جو پہلی مرتبہ رسول کے لیے ممبر بنوایا ہے، یہ جملہ میں پہنچاؤں گا اور میں سمجھوں گا کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے. بندہ زیرک بڑا تھا. اس نے جو پہلی مرتبہ رسول کے لیے ممبر بنوایا ہے اس کی سیڑھیاں اس نے 4 بنوائی. میں نے کہا تھا یہ جملہ بتائے گا کہ آپ کا معیار معرفت کیا ہے. آؤ جی بسم اللہ. آ جاؤ بسم اللہ. توجہ ہے حضور. اس کی سیڑھیاں اس نے 4 بنوائیں. سب سے اوپر والی سیڑھی پہ رسول اللہ بیٹھے. کائنات کے رسول نے باعتبار ظاہر آنکھیں بند کی. مسلمانوں کا پہلا حاکم آیا. اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی. دوسری سیڑھی پہ مسلمانوں کا پہلا حاکم بیٹھا. جب دوسرے کا دور آیا اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی. احترام خلیفہ اول میں دوسری سیڑھی چھوڑی. تیسری سیڑھی پہ مسلمانوں کا دوسرا حاکم بیٹھا. جب تیسرے حاکم کا دور آیا اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑی. احترام خلیفہ اول میں دوسری سیڑھی چھوڑی. احترام خلیفہ دوم میں تیسری سیڑھی چھوڑی. چوتھی اور آخری سیڑھی پہ بیٹھتا رہا مسلمانوں کا تیسرا حاکم. اس کے بعد مملکت اسلامیہ میں انتشار تھا. سب آئے علی کے دروازے پر. یا علی آؤ، تخت سنبھالو، تاج سنبھالو. علی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خلافت تخت و تاج کی محتاج ہے؟ علی گھر بیٹھا ہوا بھی ویسے ہی اللہ کا خلیفہ ہے جیسے تخت پہ بیٹھا ہوا. نہیں یا علی اگر تم نہیں چلو گے ہم میدان محشر میں شکوہ کریں گے کہ دین پہ مشکل بنی تھی، دین کے وارث نے بات نہیں سنی. یہی مجبوری لے آئی علی کو منبر رسالت تک. اب اگلی بات سننے والی نہیں دیکھنے والی ہے. تاریخ کہتی ہے عجیب منظر تھا. آگے آگے علی، پیچھے ایک ہجوم، اور مسجد نبوی یوں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اب جس کے کل میں یہ منظر اترا اسے پتا چلے گا کہ میں نتیجہ کیا پیش کرنا چاہتا ہوں. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، یوں سامنے ہے منبر، منبر کے سامنے ہے دروازہ، درمیان میں ہے راستہ، اور دائیں بائیں دنیا بیٹھی ہوئی ہے. چلتے چلتے پہلا قدم علی ابن ابی طالب کا مسجد کی دہلیز پہ آیا. لوگوں نے منبر کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. سیڑھیاں تو ہو چکی ہیں پر. اب علی کہاں بیٹھے گا؟ کسی نے کہا ہو نہ ہو تو چٹائی بچھا کے علی زمین پہ بیٹھے گا. قریب بیٹھا تھا 550 سال کا جوان سلمان. ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، خدا کی قسم. اس نے کندھا ہلا کے کہا جانتا بھی ہے علی کے معنی کیا ہیں؟ علی کہتے ہیں بلند کو. علی نیچے بیٹھے تو علی رہتا نہیں.
تاریخ کہتی ابھی دنیا محو حیرت تھی کہ علی ابن ابی طالب نے منبر رسالت کی طرف بڑھنا شروع کیا. روایت کہتی ادھر ابو طالب کا لال بڑھ رہا تھا, ادھر دنیا کی حیرت بڑھ رہی تھی. چلتے چلتے علی نے دایاں قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. علی نے دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنی شروع کی. علی نے تیسرا قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا, لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا. یا علی نے دایاں قدم محمد والی سیڑھی پہ رکھا. مجمع میں سے ایک شور اٹھا, یا علی ما عظمت مقام الرسول, یا علی ما کرمت مقام الرسول. علی تو نے رسول کے منبر کا احترام نہیں کیا. بس یہ سننا تھا کہ پلٹ کے علی نے فرمایا ما ھذا العواد, جاہلو یہ تو لکڑی کا منبر ہے, میں تو وہ علی ہوں جس نے محمد کے کندھوں پہ قدم رکھا ہے. یا علی یا علی یا علی. ما ھذا العواد, میرے قدم لکڑی کے منبر پہ آئے. کہتے ہو توہین ہو گئی. اس وقت تم کہاں تھے جب قدم یہی تھے؟ نیچے منبر نہیں تھا, مہر نبوت تھے. یہاں علی ابن ابی طالب بیٹھے, اور یہاں بیٹھ کے علی نے دوسری مرتبہ دعوی سلومی کیا. لیکن خدا کی قسم جو علی ابن ابی طالب نے پہلے 3 جملے بولے, قیامت تک کی فصاحت, بلاغت, ادب, قربان ہو جائیں علی کی ان 3 جملوں پر. علی بیٹھے, اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم. 28 دعوے ہیں علی ابن ابی طالب کے جو مختلف کتب سے اس غری کے تکثیر نے اکٹھے کیے. ان میں سے چند آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. علی بیٹھے اور بیٹھتے ہی اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑا. تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حوالہ مانگنا جہالت. کچھ جملے قبلہ ایسے ہیں جن کے لیے یہ کہنا کہ یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں یہ جہالت ہے. وہ جملے خود بتاتے ہیں کہ ہم علی کی زبان سے نکلے. اگر سماعت بیدار ہوں تو ان میں سے ایک جملہ سنا دوں. بیٹھ جاؤ بیٹا. اگر سماعت بیدار ہوں تو ایک جملہ سنا دوں جو جملہ خود بولے کہ میں علی کی زبان سے نکلا. جب رسول کے بعد کوئی بیٹھ گیا ہے وارث رسالت بن کر, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, علی ابن ابی طالب کو لایا گیا اور اسے دیکھے گا یا علی میری بیعت کرو. اب جملہ محسوس کیجئے گا, جملہ خود بتائے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں. یا علی میری بیعت کرو. علی نے مسکرا کے پہلے مجمع کو دیکھا, پھر اس بیٹھنے والے کی طرف دیکھ کے کہا پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا یا علی میں وارث نبوت, میں نائب رسول, میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ بتاؤ میرے رسول کی حکومت صرف انسانوں پہ تھی یا جنوں پہ بھی تھی؟ کہنے لگا یا علی جنوں پہ بھی تھی. علی نے مسکرا کے فرمایا یہ بتا تو اپنے آپ کو نائب رسول کہتا ہے, تو نے زندگی میں کبھی جن دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں علی. علی نے فرمایا تو بیعت مانگ رہا ہے اور میں سوچ سوچ کر حیران ہوں, جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ بسم اللہ حضور بسم اللہ. جملہ بتا رہا ہے یا نہیں کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں؟ پلٹ کے اس نے کہہ دیا یا علی آپ نے جن دیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کوئی کسی کے ساتھ جنگ بھی کرتا رہا ہو اور اسے دیکھا بھی نہ ہو؟ یہ جو جملے ہدیہ کر رہا ہوں یہ بھی خدا کی قسم ان کا حوالہ مانگنا جہالت ہے. جملے خود بتائیں گے کہ ہم علی کی زبان سے نکلے. بات بھولی تو نہیں؟ وارث منبر رسالت علی بیٹھے اور اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑ کے فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم ثم کشف عن بطنہ. پھر علی نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا فانما بین جوانہ منی علما جما. پھر علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ایھا الناس ھذا عیبۃ رسول اللہ. آپ کا معیار معرفت بھی وہاں پہ چلا جائے گا تو پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ علی کہہ کیا رہے.
خدا کی قسم قیامت تک کی فصاحت، بلاغت، ادب سر بسجود رہیں علی کے ان جملوں کے سامنے تو حق ادا نہ ہو۔ علی نے ہاتھ کی جلد کو پکڑ کے فرمایا ایھا الناس ھذا صفۃ العلم، دنیا والوں پہچانو یہ علی کی کھال نہیں، علم کا غلاف ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے اور کون نہیں سمجھا۔ ایھا الناس ھذا صفۃ العلم، پہچانو یہ علی کی جلد نہیں۔ جملہ بتا رہا ہے یا نہیں کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں؟ یہ علی کی جلد نہیں، علم کا غلاف ہے۔ ثم کشف عن بطنہ، پھر علی نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا اور اپنی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا فإنما بین جبانہ منی علما، جنبہ پہچانو یہ علی کی پسلیاں نہیں، علم کی حدیں ہیں۔ پھر علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ایھا الناس ھذا ہیبۃ رسول اللہ، پہچان لو یہ علی کا سینہ نہیں، محمد کا صندوق ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ علی کا سینہ نہیں، مصطفیٰ کا صندوق ہے۔ یہاں علی نے دوسری مرتبہ دعوی سلونی کیا ہے۔ علی نے فرمایا ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو۔ پھر علی نے دوسرا دعوی سلونی کیا، فرمایا سلونی عن کتاب اللہ، علی سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو۔ پھر علی نے تیسرا دعوی سلونی کیا، فرمایا سلونی اما بین اللوحین، علی سے سوال کرو کہ دو لوحوں کے درمیان کیا ہے۔ پھر علی نے ایک ایسا دعوی سلونی کیا ہے جو بہت مشہور ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے قبلہ کہ مشہور ہو گیا ہے غلط۔ آج کی گفتگو کا یہ تحفہ لے کے یہاں سے اٹھے۔ وہ دعویٰ کیا ہے کہ علی نے فرمایا سوال کرو میں زمین کے راستوں سے، دیکھیے اتنا مشہور ہے کہ آپ خود بولیں، لیکن معاف کیجئے گا یہ بات اس حقیر کی عقل میں نہیں آئی۔ علی کیسے کہہ سکتے ہیں میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں؟ بہتر آتا ہے کم تر کے مقابلے میں۔ یہاں بھی بات سمجھانی پڑے تو لطف نہیں۔ یہ گھر اس گھر سے بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گھر اس سے کم تر ہے یا نہیں؟ اگر علی کا یہ دعویٰ مان لوں کہ علی نے کہا میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی زمین کے راستے معاذ اللہ کم جانتے ہیں۔ سے بھی اچھا ہاں جی اچھا محترم فرما رہے ہیں کہ سے بھی لگا لیں، چلے سے بھی لگا لیتے ہیں۔ میں زمینوں کے راستوں سے بھی آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، نتیجہ تو پھر وہی ہے۔ خدا کی قسم تلاش کرتے کرتے بہار الانوار میں مجھے علی کا وہ دعویٰ مل گیا۔ علی نے یہ نہیں کہا میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، بلکہ ابو طالب کے لال نے کہا سلونی انی بطورک السماوات اعلم منکم بطورک الارض، مجھ سے سوال کرو اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمانوں کے جانتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ انی بطورک السماوات اعلم منکم بطورک الارض، اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں علی آسمانوں کے جانتا ہوں۔ خدا کی قسم علی سوال کرتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، علی جواب دیتے تھے۔ اور علی نے پھر ایک ایسا دعویٰ کیا جس کے سامنے دعوی سلونی بھی بہت چھوٹا ہے۔ اب آپ سوچئے وہ دعویٰ کیسا ہوگا جس کے سامنے دعوی سلونی چھوٹا ہے، لیکن وہ دعویٰ میں پیش کروں گا تو ہر قلب کہے گا کہ یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے دعوی سلونی چھوٹا ہے۔ سماعت بیدار ہوں تو عرض کروں وہ دعویٰ کون سا ہے؟ جب کوئی سوال کرتا تھا اور جواب لے کے جانے لگتا تھا تو علی روکتے تھے اور رو کے فرماتے تھے علی سے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو، علی سے یہ بھی پوچھ لیا کرو یا علی یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟
ہائے 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 ہائے. یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس. جو نہیں بولے وہ امیر شام سننے کے عادی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں فقیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس. یا علی میرا ایک سوال ہے، علی میرا ایک سوال ہے. علی نے فرمایا سوال بتاتا ہے یا میں جواب شروع کروں؟ کہنے لگا نہیں یا علی بتاتا ہوں، تو بھی سن، تیرے درباری بھی سنے. علی نے فرمایا بول. کہنے لگا یا علی تم ہو خاندان بنو ہاشم کے جوان، ہم ہیں خاندان بنو امیہ کے جوان. یا علی دونوں خاندانوں میں ایک بڑا فرق ہے. علی نے فرمایا کون سا؟ یا علی تمہاری داڑیاں ہیں گھنی، ہماری داڑیوں میں ہے کہیں کہیں بال. علی اس کا سبب کیا ہے؟ خدا کی قسم اس کا تجربہ کروانا ہو تو میں یہاں بھی کروا سکتا ہوں. جتنے داڑیوں والے مومن ہیں کھڑا کر کے ان کے چہرے کی زیارت کیجئے گھنی ہے یا نہیں. اس لیے کہ محبت اس گھرانے سے ہے. جس گھر سے جس نے محبت کی ہے اس میں اس کا اثر آیا ہے. یا علی تمہاری داڑیاں ہیں گھنی، جو اب تک زبان کی عبادت نہیں کر سکا اس کی زبان کو موقع دینے لگا ہوں عبادت کو. یا علی تمہاری داڑیاں ہیں گھنی، ہماری داڑیوں میں ہے کہیں کہیں بال. علی اس کا سبب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ علی کے لبوں کو جنبش ہوتی، اس نے کہا یا علی تجھے اپنا دوسرا دعویٰ یاد ہے نا کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرو یہ بھی پوچھو اس کا جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ علی نے فرمایا ہاں بالکل میرا دعویٰ ہے. اس نے کہا یا علی لے آج تیرا امتحان ہے، بتانا تیری میری داڑھی کا قرآن میں ذکر کہاں ہے؟ عزت حیدر کی قسم اس کا یہ کہنا تھا کہ ابو طالب کے لال نے قرآن کھول کے کہا یہ دیکھ قرآن کہہ رہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. علی نے فرمایا یہ دیکھ قرآن تیری میری داڑھی کا تو ذکر کر رہا ہے کہ طیب زمینیں گھنی فصل دیتی ہے، خبیث زمینیں کہیں کہیں پودا نکالتی ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. طیب زمینیں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ حضور. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ہے امل کتاب قرآن افضل. اسی طرح ہی امامت سلسلے میں علی مظہر العجائب امام افضل، یعنی علی پیر امین دے نال گزرے وہی صبح افضل تے وہی شام افضل. بس 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 زینب صاحبہ بارکاں تیریاں تو میرے بیٹے کا نام زینب صاحبہ بارکاں تیریاں تو نینا علی دا ہے ایک نام افضل. جزاک اللہ. علی نے فرمایا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ طیب زمینیں گھنی فصل دیتی ہیں. خدا کی قسم یہ تو علی ہے. بہت بڑا تبلیغی جملہ ادا کیا آپ نے. علی عالم قرآن ہی نہیں وارث قرآن بھی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. علی تو وہ مظہر العجائب ذات ہے جو کبھی وارث قرآن ہوتا ہے اور کبھی خود ہی قرآن ہوتا ہے. علی کو کون سمجھے، علی کو کون جانے. علی نے فرمایا طیب زمینیں گھنی فصل دیتی ہیں اور خبیث زمینیں کہیں کہیں پودا نکالتی. علی تو علی ہے. میں نے اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو گلیوں میں کہتے پھرتے تھے سلونی سلونی سلونی. سوال کرو دماغ کا ہے تو کرو، پیٹ کا ہے تو کرو. سوال پیش کر دوں. یہی فقیر شام تاریخ کا ایک بہت بڑا عقدہ ہے جس پہ قبلہ لکھ لکھ کے کتابیں سیاہ کر دی گئی کہ آل محمد کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے نا مسئلہ. ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی، دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے لکھا ہے، ایک گروہ نے لکھا نہیں. اب قاری جب ادھر کی کتابیں پڑھتا ہے تو ذہن ادھر مائل ہوتا ہے، ادھر کی کتابیں پڑھتا ہے تو ذہن ادھر مائل ہوتا ہے.
خدا کی قسم اگر آپ توجہ کریں تو ایک لمحے میں وہ حل پیش کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کائنات کی ہر کتاب سے آپ کو بے نیاز کر دے. یہی بحث ہے نا کہ آل محمد کے پاس علم غیب ہے یا نہیں؟ یہی بحث ہے نا. خدا کی قسم نہیں ہے آل محمد کے پاس علم غیب. اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، معصوم کا فرمان پیش کر رہا ہوں. اور کتاب کا حوالہ لیجئے، الدمات الثاقبہ، علامہ محمد باقر دہدشتی بہبانی النجفی. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے فرمایا نہیں. اس نے کہا مولا ہم تو یہی سمجھتے ہیں آپ کے پاس علم غیب ہے. امام نے فرمایا یہ بتا غیب کسے کہتے ہیں؟ مولا جو چھپا ہوا ہو. فرمایا جب کائنات کی کوئی شے ہم سے چھپی ہوئی نہیں تو علم غیب کیسا؟ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. حال ہوا ہے مسئلہ یا نہیں؟ اور میرے خاموش سامعین، کائنات کے بادشاہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، یہ سارے ہی کہہ سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک توجہ ہے حضور. امام نے فرمایا جب کائنات کی کوئی شے ہم سے چھپی ہوئی نہیں تو پھر علم غیب کیسا؟ خدا کی قسم علم غیب بہت پست ہے، علم آل محمد بہت بلند. میں ممبر پہ وہ دعویٰ کیا نہیں کرتا جس کی میرے پاس دلیل نہ ہو. اگر دلیل دوں تو قبول کیجئے، ورنہ بالکل قبول نہ کیجئے. بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے، اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد. بے شک کھڑے ہو کے سوال کیجئے، آپ کا جواب دوں گا، تسلی کروں گا تو آگے بڑھوں گا. علم غیب زمین ہے، علم آل محمد آسمان ہے. دلیل دے رہا ہوں، دلیل. یہی فقیر شام کھڑا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ، کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، اور علی بیٹا کائنات کے حسن کا مصدر حسن ٹہلتا ہوا شہزادہ آ رہا تھا. اس نے آتے ہوئے حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور دیکھے گا علی کے بیٹے حسن، جیسے تیرا بابا سوالوں کے جواب دیتا ہے ایسے تو بھی دے لیتا ہے. حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہمیں پہچان، ہم سب محمد ہیں. دلیل دے رہا ہوں کہ ان کا علم غیب سے کتنا بلند ہے. اس نے کہا اچھا حسن بتاؤ اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ یہ واقعہ آپ نے لاتعداد مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جو حقیقت میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے سماعتوں سے ٹکرائی ہو، خاموشی آپ کا حق ہے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عدل یہی ہے کہ ان کے ذکر میں استعمال. اور اللہ کرے میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، آپ اشارہ سمجھیں تو میری ساری تقریر اسی اشارے میں بند ہے. سامنے کھڑے ہیں حسن مجتبیٰ، ادھر ہیں کھجوریں. اللہ کرے آپ اشارہ سمجھیں. اس نے کہا اچھا حسن بتاؤ اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس درخت پہ 4004 کھجوریں ہیں. نہیں پہنچے نا آپ خدا کی قسم. اس نے کہا اس درخت پہ کتنی؟ حسن نے فرمایا اس درخت پہ 4004 کھجوریں. اس نے قبلہ اتروائیں، گنوائیں، ایک بھی کم نہیں نکلی. میں فرق بتا رہا ہوں علم غیب اور علم آل محمد کا. جب پوری 4004 نکلی اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. دیکھے کہتا ہے حسن کیا تیرے پاس علم غیب ہے؟ فرمایا نہیں. حسن علم غیب تیرے پاس نہیں، کھجور کی طرف تو نے دیکھا نہیں، پھر تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ علی کے علی بیٹے نے دیکھے گا جاہل ہمیں پہچان، یہ علم غیب نہیں. جب حسن نے کہہ دیا تو انہیں 4004 ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں جو بولے وہی سچ بن جائے. فرمایا یہ علم غیب نہیں، میں نے کہہ دیا
تو پھر انہیں 4004 ہونا ہے. خدا کی قسم دنیا کیا سمجھے گی اس گھرانے کو. علی ابن ابی طالب سے سوال کرتے تھے دہلیز مسجد پر کہ علی کی نماز قضا ہو جائے گی. جاہل تھے, جانتے نہیں تھے کہ نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے, نماز کی نہیں. ہائے 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 ہائے. علی نمازی نہیں, علی نماز ہے. دلیل پیش کر دوں, دلیل اگر سننا چاہتے تو دلیل پیش کروں. جانتے ہیں اذان میں کیا پڑھا جاتا؟ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. پھر یہی دہرایا جاتا ہے اقامت میں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ. میں نے کہا علی نمازی نہیں, نماز ہے. دلیل دے رہا ہوں, کتاب دیکھنی ہی نہ پڑے. میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں ایسی گفتگو کی جائے کہ مجلس خود لیبارٹری بن جائے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس صدیوں سے خون ٹیسٹ کرنے والی سب سے بڑی لیبارٹری. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. اور ابھی یہی لیب بنے گی, لیب. ابھی لیب بنے گی, آپ کو حوالہ نہیں دیکھنا پڑے گا. جو دلیل پیش کر رہا ہوں کہ علی نمازی نہیں, نماز ہے. وہی آذان والے جملے دہرائے جاتے ہیں اقامت میں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ. قد قامت الصلاۃ. جائیے علماء سے پوچھئے اس کا مطلب کیا ہے. قد کے معنی ہے بالتحقیق, قامہ کھڑی ہو گئی, الصلاۃ نماز. اب مجھے بتائیے نمازی کھڑا ہوتا ہے یا نماز کھڑی ہوتی ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے. کھڑا ہوتا ہے نمازی, اور زبان سے کہا جاتا ہے نماز کھڑی ہو گئی. یا تو نماز پڑھنے والا عمدن مصلی پہ جھوٹ بول رہا ہے, یا پھر جانتا ہی نہیں کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے, اسے خبر ہی نہیں محمد کی صفوں میں نورانی چہرے والا وہ کون تھا جو کھڑا ہوتا تھا اور بلال کہتے تھے قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. قد قامت الصلاۃ, وہ کون تھا جو کھڑا ہوتا تھا اور بلال اعلان کرتے تھے اٹھو نمازیو, دیکھتے نہیں نماز کھڑی ہو گئی ہے. یہ جاہل جانے نہیں کہ علی نمازی ہے یا نماز. چاہتے تھے کہ علی کی نماز قضا ہو جائے, اور دہلیز مسجد پہ سوال کرتے تھے. بڑا مشہور سوال ہے کہ علی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے. وہ آپ کو نہیں سنانا, مجھے وہ سنانا ہے کہ سناؤں تو ضیافت ایمانی کے لیے دسترخوان بچھ جائے. چلتے چلتے علی کا دایاں قدم دہلیز مسجد پہ آیا. آپ نے علامہ اقبال کا مصرع آج بڑی صراحت سے بیان کر دیا کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. سبحان اللہ. روح بلال کیا بھی کہ علی یعنی نماز. بے شک بے شک بے شک بے شک. اسی لیے تو لوگ آ کے بار بار کہتے تھے بلال سے کہیں آزان نہ دے, یہ سین کہتا. علی دہلیز مسجد پہ پہنچے. 3 بندوں نے پلان کیا, آج علی سے ایسا سوال کرو علی کو جواب دیتے ہوئے پیروں لگ جائیں. اور علی کی عادت تھی, جب علی سے وہ سوال ہوا تھا کہ یا علی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے, تو علی نے کتنا طویل جواب دیا تھا؟ 1 گھنٹے کا. جی آدھے گھنٹے کا, ایک جملے کا. علی لمبا جواب دینے کے عادی نہ تھے. جانتے ہیں سبب کیا تھا؟ جانتے ہیں سبب کیا تھا؟ جانتے ہیں؟ سب کے لیے جملہ نہیں, لطیف اذہان کے لیے. جانتے ہیں اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ کریم باپ کا کریم بیٹا سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا تھا. وہی بولتا ہے جس کی زبان ذکر کی امانت. کریم باپ کا کریم بیٹا پسند نہیں کرتا تھا کہ سوالی زیادہ دیر کھڑا رہے. ایک جملے میں جواب. انہوں نے آج ایسا سوال تیار کیا کہ علی کو جواب دیتے ہوئے پیروں لگ جائیں.
ادھر علی کا دایاں قدم دہلیز مسجد پہ آیا، انہوں نے کاغذ قلم بڑھا، یا علی تو دین کا راہبر ہے، دین کا وارث ہے، دین کا مالک ہے، مہربانی کر لکھ دے نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سی۔ ذرا سوال کا سٹیٹس ملاحظہ فرمائیے، علی لکھ دے نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سی۔ ان کا خیال تھا علی لسٹ بنانا شروع کر دیں گے کہ نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، غیبت گناہ ہے، حج نیکی ہے، مال کھا جانا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا کریم باپ کا کریم بیٹا سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تاریخ کہتی ادھر انہوں نے کاغذ قلم بڑھایا، یا علی لکھ دے نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سے۔ عزت حیدر کرار کی قسم تاریخ کہتی علی بڑھتے بھی گئے اور پلٹ کے کہا جاہلو اتنی لمبی فہرست کہاں ہے کہ علی کو لکھنا پڑے، اس کائنات میں نیکی بھی صرف ایک ہے، گناہ بھی صرف ایک ہے، یا علی وہ ایک نیکی اور ایک گناہ کون سا؟ علی نے فرمایا یاد رکھو مجھے علی کی محبت نیکی ہے، میرا بغض گناہ ہے۔ میری محبت کا نام نیکی ہے۔ آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں، علی کے علاوہ کسی کا دعویٰ نہیں کہ سوال کرو، اور یہ دعویٰ تو کسی نبی نے بھی نہیں کیا کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرو پوچھو کہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا۔ ہمارا مذہب تھیریز کا مذہب نہیں، مشاہداتی مذہب ہے۔ ابھی پریکٹیکل آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی نے فرمایا مجھ سے جواب پوچھو تو یہ بھی پوچھو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی علی بیٹھے تھے مسجد میں اور پہلو میں بیٹھے تھے عبداللہ ابن عباس جنہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا مفسر۔ علی بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص داخل ہو، اس نے کہا یا علی کھانے کو روٹی نہیں۔ علی نے فرمایا جا استغفار کر۔ یہ گیا دوسرا ہے، یا علی شادی کو بڑا عرصہ ہو چکا ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ علی نے فرمایا جا استغفار کر۔ اتنے میں ایک اور شخص ہے، یا علی ہم گاؤں والوں نے دریا سے نہر کھودی تھی فصلوں کو پانی دینے کے لیے، یا علی وہ نہر خشک ہو گئی ہے۔ علی نے فرمایا جا استغفار کر۔ عبداللہ ابن عباس حیران ہیں، اتنے بے جوڑ سوال اور جواب ایک استغفار۔ ابھی محو حیرت ہے کہ ایک شخص اور آیا، اس نے کہا یا علی میں نے باغ لگایا تھا، جب پھل دینے پہ آیا تو سوکھ گیا۔ علی نے فرمایا جا استغفار کر۔ اب تک تو بیٹھا رہا، اب رہ نہ سکا، علی کا دامن ہلایا، یا علی اتنے بے جوڑ سوال اور جواب ایک استغفار۔ اس سے پہلے کہ علی کے لبوں کو جنبش ہوتی، اس نے کہا یا علی آپ کو اپنا دعویٰ یاد ہے نا کہ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھو یہ بھی پوچھو جواب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یا علی یہ جو آپ نے جواب دیے ہیں بتائیے نا قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ علی نے فرمایا تو حبر الامہ بنتا ہے، تو نے کبھی غور سے قرآن پڑھا بھی ہے؟ یہ دیکھ قرآن کہہ رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَن يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ علی نے فرمایا یہ دیکھ قرآن کہہ رہا تم استغفار کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، بیٹے دے گا، باغ دے گا، نہریں دے گا۔ اسے کہتے ہیں وارث کتاب خدا، اسے کہتے ہیں وارث علوم الہی۔ مجھے نہیں معلوم آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اس گھر کا بچہ بھی علی ہے۔ خدا کی قسم کائنات کا رسول تشریف فرما تھا اور گودی میں بیٹھے تھے حسن مجتبی۔ دور سے ایک شخص چلا، اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی میرے پاس ایک سوال ہے، اور یہ سوال ہماری کتب سابقہ میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے جو اس کا جواب دے گا وہ یا نبی ہوگا یا نبی کا بیٹا ہوگا۔
وہ میں سوال تجھ سے کر رہا ہوں، اگر مجھے جواب ملا تو میں تیرا کلمہ پڑھوں گا، اور اگر جواب نہ ملا تو دنیا کو بتاؤں گا کہ دعویٰ غلط تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ حسن مجتبی چہرہ گلنار ہو گیا۔ نانا کی طرف دیکھے گا، نانا اسے سوال بتاتا ہے یا میں جواب شروع کروں؟ ہائے 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 ہائے۔ اس نے حکارت سے حسن مجتبی کی طرف دیکھا، یہ بچہ اور مجھے جواب دے گا؟ اچھا بچے بتا سوال کیا ہے؟ فرمایا تیرے قلب میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری سے سخت۔ اس نے کہا بچے میں تصدیق کرتا ہوں، میرے دل میں سوال یہی تھا۔ اب بچے جواب دے، بس یہ کہنا تھا کہ کائنات کے رسول کی گودی گودی نہ رہی، حسن کے لیے ممبر سلونی میں بدل گئی۔ حسن مجتبی نے دیکھے گا، یاد رکھ اللہ نے اس کائنات میں سب سے سخت پتھر کو بنایا ہے، پتھر سے سخت لوہے کو بنایا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے سخت آگ کو بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت پانی کو بنایا جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت ہوا کو بنایا جو پانی کو اٹھا لیتی ہے، ہوا سے سخت فرشتے کو بنایا جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فرشتے سے سخت ملک الموت کو بنایا جو فرشتے کو مار سکتا ہے، ملک الموت سے سخت موت کو بنایا جو ملک الموت کو مار سکتا ہے، موت سے سخت امر کو بنایا جو موت کو مار سکتا ہے، اور امر سے سخت اصول الامر کو بنایا جس کا بیٹا تجھے جواب دے رہا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ امر سے سخت خدا کی قسم میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ کسی نے سوال کیا ہو اور جواب علی کے گھر سے نہ آیا۔ عام بندوں کی بات کیا ہے؟ خدا کے رسول نے جب بھی کہا کوئی ہے، علی کے علاوہ کبھی کوئی نہیں۔ جائیے تاریخ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا کوئی ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ علی اٹھے۔ ہجرت کی رات رسول نے کہا کوئی ہے جو اس بستر موت پہ سوئے؟ علی کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جنگ بدر میں رسول نے کہا کوئی ہے جو بدر نامی کنواں مشرکوں سے چھڑوائے؟ علی آئے۔ جنگ بیر العلم میں رسول نے کہا کوئی ہے جو جنوں سے پانی لائے؟ علی آئے۔ جنگ خندق میں رسول نے کہا من لحاظ القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ جب بھی رسول کی زبان سے نکلا کوئی ہے، ہمیشہ علی نکلا۔ رولاتی یہی بات ہے، اسی کا لال اثر عاشور کہہ رہا تھا کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ آنسوں کی خیرات محمد کی بیٹی عطا کرتی ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے حسن مجتبی کی غربت کا، لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ ہدیہ کر دوں۔ جو مجلس اعزا میں آتے ہیں اور رو نہیں سکتے وہ مایوس نہ ہوا کر۔ خدا کی قسم میں نے اپنے چھٹے امام کا فرمان پڑھا ہے، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کے اگر تمہیں رونا نہ آئے تو مایوس نہ ہونا، اس مجلس میں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ذمہ دار۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لینا، تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی پر۔ مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ نہ رو دنیا والو حسین پر، نہ گریا کرو حسن پر، نہ بین کرو محمد کی بیٹی کے لیے۔ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی مصیبت پہ تو رونا چاہیے یا نہیں؟ آؤ میں رسول کی ایک غربت بتاتا ہوں، کائنات کے رسول کی ایک غربت بتاتا ہوں۔ کتنا غریب تھا میرا رسول۔ دنیا نے رسول کی غربت کو اور انداز میں سمجھا ہے۔ آؤ میں بتاؤں اپنے رسول کی غربت۔ جاتے ہوئے کائنات کے رسول کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو بڑا مشہور ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں جتنے مجھ محمد کو آئیں۔ یہ مشہور جملہ ہے رسول کا، لیکن جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو پچھلے انبیاء پر جو ستم ہوئے
کسی کو آرے سے چیرا گیا ہے، کسی کو پتھروں سے مارا گیا ہے، کسی کو آگ میں پھینکا گیا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا۔ پھر کائنات کے رسول نے کیوں کہا کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں؟ میں بتاؤں اس کا سبب کیا تھا۔ یہ جملہ کائنات کے رسول نے اس وقت کہا جب آخری سانسیں لے رہا تھا میرا رسول، دائیں حسین کھڑا تھا، بائیں شام کی مسافرہ کھڑی تھی۔ رسول دونوں بہن بھائی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں۔ میرے نبی کی ایک اذیت کا نام کربلا تھا، دوسری کا نام شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ شام میرے نبی کی اذیت کا نام تھا۔ جب آخری سانسیں اٹک رہی تھی تو جبریل اترا، ایک گٹھڑی لے کر لا کے رسول کے سرہانے رکھی۔ اللہ کے رسول، یہ خدا نے جنت سے 5 کفن بھیجے، انہیں اپنے اہل بیت میں تقسیم کر دیجئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عزادار اور رسول نے گٹھڑی کھولی، پہلا کفن اپنے پاس رکھا، دوسرا کفن بیٹی کو دیا، تیسرا کفن علی کو دیا۔ جو سمجھے گا اسے آنسوں کی خیرات محمد کی بیٹی خود عطا کر دے۔ تیسرا کفن علی کو دیا، دائیں کھڑے تھے حسن، بائیں کھڑے تھے حسین۔ کائنات کے رسول نے چوتھا کفن حسن مجتبیٰ کو دیا، 5واں کفن پہلے حسین کی طرف بڑھایا، پھر اللہ جانے دل میں کیا خیال آیا، پلٹا کے وہ کفن بھی حسن مجتبیٰ کو دے دے۔ عزادارو حسین نے گھر کے کونے میں رونا شروع کر دیا۔ شام کی مسافرہ نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا حسین تو پریشان نہ ہو، اگر تجھے کفن کی ضرورت پڑی میں زینب اپنی رضا کا کفن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہن کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بہن سوچ کے وعدہ کر، ایسا نہ ہو میں کربلا میں کفن مانگتا رہوں تو مجھے چھوڑ کے شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ خدا کی قسم شام کی کہانی میرے مصطفیٰ کے لیے سب سے بڑی اذیت ہے۔ اور 3 کردار ایسے ہیں، 3 کردار ایسے ہیں جن کے گرد گھومتی ہے شام کی کہانی۔ 2 بچے ہیں، ہائے ہائے، ایک باقر العلوم، ایک سکینہ بنت الحسین۔ خدا کی قسم یہ کائنات کی وہ عجیب مضروبہ ہے، عجیب مظلومہ ہے۔ ایک جملہ کہوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بچی کی غربت کیا ہے۔ عجیب مضروبہ ہے تاریخ درد کی۔ کربلا میں ظالموں نے اپنی اپنی مرضی کے ہتھیار سے بنو ہاشم کے شہزادوں کو زخمی کیا ہے۔ یہ وہ بچی ہے جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اس کا اپنا زیور بنایا گیا۔ خدا کی قسم زیارت ناہیہ میں 12ویں امام کا سلام ہے، السلام علی الدماء السائلات، کربلا سے شام تک نہ رکنے والے خون پہ میرا سلام۔ سکینہ کا سفر بھی چلتا رہا، کانوں سے لہو بھی چلتا رہا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک جملہ غربت کا کہہ رہا ہوں، وہ مضروبہ ساری زندگی زہرا کے لال نے سکینہ کا سر چوما ہے۔ عاشور کی رات پہلی مرتبہ حسین نے سکینہ کے کانوں کا بوسہ لیا ہے۔ جب کانوں کا بوسہ لیا ہے نا، معصومیت سے دیکھے کہتی بابا آپ تو ہمیشہ میرا سر چومتے ہیں، یہ آج کان کیوں چوم رہے ہیں؟ سینے سے لگا کے حسین نے فرمایا سکینہ اس لیے کہ ان کانوں سے بندے اتر جائیں گے۔ معصومیت سے دیکھے کہتی بابا کون اتارے گا؟ سکینہ شیمر۔ بابا جب شیمر اتارنے آئے گا بابا تو مجھے بچائے گا نہیں؟ حسین نے سینے سے لگا کے کہا سکینہ جب وہ اتار رہا ہوگا تیرا بابا پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سو رہا ہوگا۔ گلے میں باہیں ڈال کے کہتی بابا جب وہ آئے گا نا میں مقتل میں تیرے پاس چلی آؤں گی۔ تاریخ کہتے پھر وہ موقع آیا جب شمر ملعون آگے بڑھا، اس کی نگاہیں سکینہ کے کانوں پہ پڑی، بچی کو بابا کا جملہ یاد آیا، بچی بابا بابا کہتی میدان کی طرف دوڑی۔ وفادارو یہ بچی تھی وہ جوان تھا، یہ پیدل تھی وہ سوار تھا، یہ پیاسی تھی وہ سیراب تھا۔ تاریخ کہتی چند قدم بچی چلی، اس ظالم نے نیزے کا وار، سکینہ منہ کے بال، آواز آئی چچا غازی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آخری جملہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ تاریخ درد میں 2 کردار، یہ 2 بچے، ایک سکینہ
ایک محمد باقر سید سجاد فرماتے کسی شے نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا محمد باقر اور سکینہ کے سوالوں نے رلایا. زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، ایک جملہ کافی ہے. سید سجاد چل رہے تھے بازار شام میں، اچانک محمد باقر چلتے چلتے قریب آئے اور قریب آ کے کہا بابا بابا بابا، جب میں مدینہ میں کہتا تھا نا میں تھک گیا ہوں، بابا آپ مجھے کندھے پہ سوار کر لیتے تھے. بابا اگر آج میں کہوں میں تھک گیا ہوں، بس یہ جملہ سننا تھا کہ جھکتے جھکتے سید سجاد جھکے اور جھک کے فرمایا آپ باقر اگر جگہ ملتی ہے تو تو بھی سوار ہو جا. روایت کہتی محمد باقر سید سجاد کی پشت پہ آئے، ابھی چند قدم چلے تھے یا سید سجاد نے رک کے کہا میرا باقر لال جلدی میری کمر سے اتر جا، مجھے اب پتا چلا تو سوار کیوں ہوا ہے. باقر جب سے تو آیا ہے تازیانہ مجھے کم لگتا ہے، باقر تجھے زیادہ. کہا بابا تیری پوست وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ